سکتی. اللہ کرے یہ ججز بھی جو ہیں یہ اصلیت بتا دیں کہ ان کو جو ہے چھٹی پہ کیوں جانا پڑ جاتا ہے, اور اس بھی بہانہ ہے اور اصل میں عمران خان نشانہ ہے. عدت کیس ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا شرمناک ترین کیس ہے کہ بشرا بی بی کی دونوں پردے دار بیٹیوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر اور جس دردناک طریقے سے قسم اٹھانی ان کو پڑی اپنی ماں کی کردار کی اور ان کے جو نکاح کے صحیح ہونے کی جو انہوں نے گواہیاں دی ہیں. بشرا بی بی یہ تو ساری خواتین پہلے بھی باہر آتی رہی ہے, پروٹیسٹ کرتی رہی, لیکن کیونکہ ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس وقت ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے یہ ساری خواتین اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا کے کھڑی ہوتی رہی ہیں, جہاں ان کو کہیں وہ پروٹیسٹ کرتی ہیں. بنی گالا میں جب بلایا ہے تب بھی پروٹیسٹ کیا ہے. اور دوسرا یہ جو عدت کیس ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا شرمناک ترین کیس ہے. یہ ایسا کیس ہے کہ جس کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سابق وزیر اعظم کی جو خاتون اول تھی سابق ان کو ٹارگٹ کیا ہے, آپ نے اس ملک کی ہر ماں بہن بیٹی کو, ہر غیرت مند جو خاتون ہے اس کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے. اور اسی وجہ سے یہ تمام خواتین آج اس لیے آئی تھیں کہ دیکھیں کہ ہماری عدالتوں میں خواتین کی جو عزت ہے یا اس کا جو تقدس ہے اس کو اچھالا جائے گا یا اس کو سنبھالا جائے گا. اور میں یہاں ضرور کہوں گی کہ بشرا بی بی کی دونوں پردے دار بیٹیوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر اور جس دردناک طریقے سے قسم اٹھانی ان کو پڑی اپنی ماں کی کردار کی اور ان کے جو نکاح کے صحیح ہونے کی جو انہوں نے گواہیاں دی ہیں, اس کے بعد تو میرا ویسے ہی شرم سے سر جھک گیا. اور یہ تمام خواتین, ہمارے ساتھ بھی بہت ساری خواتین ہیں جن کی طلاق ہوئی ہوئی ہے یا جو عدالتوں میں کیس لڑ رہی ہیں, مجھے بتائیں ان کا کیا فیوچر ہے. 6 سال کے بعد آپ نے جس بندے سے طلاق لی, جس کے عتاب کا آپ شکار ہے, جو آپ کو مارتا پیٹتا رہا یا جو بھی آپ کی وجوہات تھی, وہ اٹھ کر آپ پہ تہمت لگا دے, خدا نہ خواستہ آپ پہ زنا کی بات کر دے, جو مرضی کہہ دے گا, جو اس کے منہ میں آئے گا وہ بکواس کرے گا, تو کیا عدالتیں ان کی باتوں کو سنیں گی؟ اور ایک عورت کو جس کو اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ بتا سکتی ہے, وہ گواہی سب سے بہتر دے سکتی ہے کہ اس کی عدت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, وہ آ کے آپ کو یہاں پروف کرنی پڑے گی. آپ نے اتنے جو چھپے ہوئے ایک عزت اور تقدس کے خواتین کے معاملات ہیں ان کو عدالتوں میں اچھالنا شروع کر دی ہے. کیا یہاں پہ ساری ماؤں کو آ کے اپنا نکاح پروف کرنے پڑیں گے؟ اب کیا ان کی جوان شادی شدہ بیٹیوں کو قرآنوں پہ قسمیں اٹھانی پڑیں گی قرآن پاک پہ کہ جی ہماری ماں باپ کردار خاتون ہے, یا اس کی جو طلاق ہوئی تھی وہ بھی ٹھیک ہوئی تھی, عدت تھی تو وہ بھی ٹھیک ہوئی تھی, اور نکاح بھی جو ہے وہ جائز ہوا تھا. ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں 2 کمروں میں پورا خاندان رہتا تھا, 5 بچوں کے ساتھ ایک باپردہ عورت رہتی تھی, اس کے کردار پہ آپ جو ہے وہ تہمتیں لگا رہے ہیں. کسی بھی بندے کو آپ پکڑ لائیں, اس کو پیسے لگا کے یا اس کو ڈنڈا دکھا کے اور آپ لا کے یا گواہیاں دلا دیں تو یہ عدالتیں کیا مان جائیں گی؟ ہم یہ دیکھنے آئے تھے کہ یہ اگر اسلامی اور جمہوری پاکستان ہے جہاں کی 99% جو آبادی ہے وہ مسلمان ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی پابند کیے ہوئے حدود و قیود کے مطابق آپ کا قانون اگر چلتا ہے, تو پھر ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ماؤں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی لیے جو اتنا خوفناک قسم کا ایک شرمناک قسم کا کیس بنایا گیا ہے صرف سیاسی جو وکٹمائزیشن کے لیے, اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو آج خیر سے جج صاحب بھی چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور اب 14 تاریخ دے دی ہے. طریقہ کار یہ ہے, واردات کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عدت کیس بھی بہانہ ہے اور اصل میں عمران خان نشانہ ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ القادر کیس میں پہلے وہ چاہتے ہیں کہ پھندا ڈالا جائے, پہلے گرفت کی جائے, پہلے وہاں گرفتاریاں ڈالی جائیں, پھر یہ جو گھٹیا قسم کا, غلیظ قسم کا ایک شرمناک کیس ہے پاکستان کی 52% آبادی خواتین کی, ان کے منہ کے اوپر کالک ملنے کی جس پہ تیاری کی جا رہی ہے, اس میں پھر یہ سوچیں گے کہ ہم نے جناب کوئی بیل دینی ہے یا نہیں دینی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں ہمدردی ہے اپنی عدالتوں سے, ہمیں بہت ہمدردی ہے اپنے ججز سے جو بیچاروں پہ اتنا پریشر ہے. وہ ہمارے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں انہوں نے تو بول دیا, لاہور ہائی کورٹ سے بھی بہت سارے ججز نے بتا دیا ہے کہ ہمارے پہ بڑی سخت سختی. اللہ کرے یہ ججز بھی جو ہیں یہ اصلیت بتا دیں کہ ان کو جو ہے چھٹی پہ کیوں جانا پڑ جاتا ہے, اور جس دن انہوں نے آ کر کیس نپٹانا ہے اس دن ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ کیوں ہو جاتا ہے. اچھا میم یہ بتائیں کہ کل 9 مئی ہے تو پی ٹی آئی ریلیاں نکال دیا کیا 9 مئی کو؟ دیکھیں 9 مئی ہو یا 8 فروری ہو یا کوئی بھی دن ہو, پی ٹی آئی نے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اپنی
جو ہماری اسٹرگل ہے، جو ہماری تحریک ہے، اس کا نام ہی انصاف کی تحریک ہے. ہم نے ہمیشہ پیسفل اسٹرگل کی ہے، پیسفل ہم نے پروٹیسٹ کی ہے. اللہ نہ کرے ہم ان دہشت گردوں میں شامل نہیں ہیں جنہوں نے آ کے 8 گھنٹے جو ہے وہ GHQ پہ حملہ کیے رکھا تھا اور سارے لوگ بے بس ہو کے باہر کھڑے ہوئے تھے. پھر ہیلی کاپٹر گئے تھے اور ہیلی کاپٹر آئے تھے. وہ CCTV فوٹیجز اور وہ میڈیا کی فوٹیجز سب کے پاس ہیں. ہم PTI والے وہ نہیں ہیں جنہوں نے وہ کیا کہتے ہیں ایئر بیس پہ اٹیک کر دیا تھا، کامرا ایئر بیس میں، اور پھر اس کے بعد 2 جہاز جلا دیے گئے تھے، وہ پتہ نہیں چلا تھا. اللہ معاف کرے، ہم سارے محب وطن ہیں. ہم نے نور خان ایئر بیس پہ اٹیک کر کے 2 آپ کے مین C-130 کو آگ نہیں لگائی تھی. وہ دہشت گرد تھے. پلیز ان کو پکڑیں. ہم ATC عدالتوں میں جاتے ہیں نا تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ کاش یہاں کلبھوشن یادو کھڑا ہوا ہو ہمارے سامنے. اس کو سارے جو ہیں وہ جج صاحب سوال پوچھ رہے ہوں گے، ہاں بھائی کتنے تھوڑے تھے یہاں پہ بم، کتنے بندے اڑائے تھے. وہاں پہ ہمیں ہماری جیسی شکلیں ہی نظر آتی ہیں. ہم مظلوم بیچارے، کسی نے جناب میٹرو جلا دی ہے، کسی نے پولیس تھانہ جلا دی ہے، کسی نے جو ہے وہ پولیس کی ویگنیں جلا دی. اتنی بے بس پولیس کو ریٹائر کریں، ان کو گھر بھیجیں. ان سے تو پھر بہتر ہے مریم نواز کو ہی رکھ لیں IG، اور یہ ہماری خواتین کو رکھ لیں، ہم ان سے زیادہ بہتر پرفارم کر لیں گے. اس کو بھی بڑا شوق ہے. ہم ویسے ہی سپر ہیرو ہیں. 45 کیس ہیں ہم پہ. ہم ایک ٹائم پہ اڑتے ہوئے جاتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے ہیں. نہ ہمیں گاڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے، نہ پیٹرول کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہم پیسے لیتے ہیں. اڑتے اڑتے پہنچ جاتے ہیں. 10-15 جگہوں پہ واردات کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو پاکستان کے کام ہی آ جائے. 10,000 ہمارا جو ہے نا کارکن اسی طرح بیچارہ بند ہے. ان کو پولیس میں رکھیں، ان کو آپ دوسری فورسز میں رکھیں. سپر مین اور وہ کیا کہتے ہیں اسپائڈر مین، ہلک کی ضرورت ہی نہیں ہے. PTI کا ایک کارکن ہی کافی ہے. میم ابھی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا بشرا بیبی کے حوالے سے کہ انہیں بنی گالہ منتقل کیا جائے، اس پر کیا کہیں گے؟ بنی گالہ سے نہیں تھی، اور بغیر کسی وجہ کے اگر سب جیل اس کو ڈکلیئر کر کے بشرا بی بی کو وہاں پر نامساعد حالات میں رکھ کے بند کیا گیا تھا تو ان کے حقوق سلب کیے گئے تھے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو یہ ہماری درخواست پہ دیا. ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی جان خطرے میں ہے. ان کو اندر بند کیا گیا ہے، ان کے کمرے میں، ان کے واش روم میں کیمرے لگائے گئے. ان کو پتہ نہیں کیا کھلایا جا رہا تھا کہ ان کو اس دن بھی رات کو ایمبولینسز آتی رہی ہیں. ہم رات کو بھاگے ہیں وہاں 12:30 بجے، پوری رات وہاں کھڑے رہے ہیں. ہمیں نہیں ایکسس دی گئی، نہ ان کی فیملی کو بتایا گیا ہے. ان کو پھر بعد میں رپورٹ آئی ہے کہ ECG خراب تھی اور ایک مائنر ہارٹ اٹیک کا ان کو پرابلم ہوا تھا. تو اس طریقے سے آپ ایک خاتون کو جس نے نہ کبھی آپ کا سوشل میڈیا استعمال کیا ہے، نہ وہ PTI کی کوئی عہدیدار ہے، نہ وہ اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے، نہ اس نے الیکشن لڑا ہے، نہ اس نے کسی کے خلاف کبھی بات چیت کی ہے، اس کو آپ اس طرح ٹارگٹ کریں تو خدا کا واسطہ ہے باہر نکل کے آپس میں لڑائی لڑیں. عورتوں پہ پیچھے سے جا کے اٹیک نہ کریں. اس طرح کا تو کسی اسلامی معاشرے میں یہ حالات نہیں ہے، نہ کبھی ایسے ہوا ہے. لیکن یہاں پر ہمارے جو دشمن ہیں وہ بڑے کم ظرف ہیں کہ سیدھا جا کے گھروں میں عورتوں کو اٹیک کرتے ہیں. تو اس سے میں کہوں گی کہ ذرا مہربانی کریں، آپ خواتین کو نا گھسیٹنا بند کریں. یہ ہماری روایات میں شامل نہیں ہے. اچھا میم، شروع میں آپ نے کہا کہ آج خواتین زیادہ اس وجہ سے آئی ہیں کیونکہ پہلے کیسز کا پتہ نہیں ہوتا تھا. ظاہر سی بات ہے آپ پر بھی کیسز تو سارے پہلے اب نہیں آپ کو آتے پتہ چل گیا. نہیں پہلے یہاں پر نہیں آ پائی، اڈیالہ جیل یہاں پہ. تو اب آپ کو کیسز کا بھی پتہ چل گیا. آپ مجھے کیسز میں ضمانتوں پر بھی ہیں، تو آئندہ ہمیں عمران خان یا بشرا بی بی کے جو کم سے کم اہم کیسز ہیں جس میں یہ کیس آ گیا یا ہائی کورٹ میں دیگر کیسز ہیں، تو وہاں پر یہ خواتین اسی طرح نظر آیا کریں گی؟ انشاءاللہ ضرور نظر آئیں گی. اور یہ جو آپ ریزرو سیٹس کے سارے سمجھ رہے نا کہ وہ ریزرو سیٹس کے شاخسانے، ان میں سے بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو ریزرو سیٹس کی کینڈیڈیٹ ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ ریزرو سیٹ کا کیس بھی یہ ویمن ونگ ہی لے کر گئی ہے عدالت میں. میں نے ہی اس کی پٹیشن پہلے بھی کوشش کی تھی اور ڈلوائی تھی. اور پورے الیکشنز میں یہ خواتین جا کے اس دفعہ بھی الیکشن لڑتی رہی ہیں. جو 17 جولائی کا الیکشن بائی الیکشن ہوا تھا، جو ہوا تھا 25 مئی کے فوراً بعد، اس کی بھی آپ فوٹیجز اٹھائیں. یہی خواتین تھی جو ڈور ٹو ڈور جا رہی ہیں کام کری. کیونکہ ہمارا ویمن ونگ ہے، اس کی اپنی بہت سارے کام ہوتے ہیں، تنظیمی کام معاملات ہوتے ہیں جو ان کو دیے جاتے ہیں. تو یہ اپنا سب کچھ بطریقے احسن نبھا رہی ہوتی ہیں. لیکن جو اس طرح کی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں اس میں ہماری جب وکیل سے کوارڈینیشن ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ خواتین نظر آئیں گی. میں بتاتی چلوں، یہ چکوال سے، اس کے بعد آپ دیکھیں فیصل آباد، سرگودا، اٹک اور اسلام آباد، راول پنڈی کے دور دراز ہماری تحصیلوں سے خواتین ہیں جو اس وقت آئی ہیں. ایون ہمارے پاس DG خان سے اس وقت خاتون آئی ہوئی ہے، بھاولپور سے خاتون آئی ہوئی. اچھا میڈم، کیا وجہ تھی کہ پچھلے 1-1.5 سال میں بشرا بی بی مکمل مردوں کے ساتھ، سیکورٹی گارڈوں کے ساتھ یہاں پہ پیش ہوتی رہی؟ کبھی ان کی بہنیں بشرا بی بی کے ساتھ پیش ہوتی نہیں دیکھی میں نے. خان صاحب کی بہنیں یا پھر آپ خواتین میں سے کبھی بھی کوئی بھی خاتون ان کے ساتھ نہیں آئی. کیا وجہ تھی؟ اڈیالہ جیل میں بھی وہ اکیلی جاتی رہی، یہاں پہ بھی وہ اکیلی آتی رہی ہمیشہ. دیکھیں یہی تو یہ پلس والی بات ہے نا. انہوں نے آج تک پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے
یا خواتین کی ونگ ہے اس کو کبھی بھی انہوں نے اپنے پرسنل استعمال کے لیے نہ کہا ہے، نہ ہمارے چیئرمین نے ہمیں کبھی کہا ہے۔ آج بھی ہم خود آئے ہیں، ہمیں کسی نے وہاں سے آرڈر نہیں کیا، نہ ہمیں تنظیم نے کہا، میں خود ان سب کو میں نے کہا ہے کہ آپ آئیں چلیں، کیونکہ یہ کیس آنے والے ٹائم میں بہت ساری خواتین کو جو ہے وہ نقصان دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد تو آپ کو بتا رہے ہیں نا، کلبھوشن یادو صاحب تو بہت VIP ہو گئے ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے بڑے دہشت گرد تو ہمیں بنا دیا گیا ہے، تو ہم تو خود اپنی عدالتوں میں کیس بھگت رہے ہوتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ صبح کو ہمارے ان میں سے بہت ساری خواتین سمیت میرے جن کی اپنی پیشیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہم تو خود چھپتے پھرے تھے، کبھی کہیں بھاگے پھرے تھے، 10 مہینے ہم لوگ یہاں پر تھے نہیں، اپنے گھروں میں نہیں آئے۔ اب کچھ تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے اور ہم بھی اپنے کیسوں پہ ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ بیسکلی 45 کیس لینے کے بعد ہم انتہائی ڈھیٹ ہو گئے، ریلیکس ہو گئے، تو اب ہم نے اس لیے بھی عدالتوں کا باقی جگہوں پہ بھی روک کیا ہے۔ پہلے تو ہم اپنی نبیڑے تھے ساری تو، اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بشرا بی بی نے کبھی پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی سیاسی